میرے خیال میں یہ جو مرزا جیلمی ہے یہ بہت بڑا دجال ہے اس دور کا، اس زمانے کا۔ اس نے پہلے اولیاء کرام کی توہین کی، وہ اولیاء جن کو سب مانتے ہیں، تھا کہ دیوبندی وہابی بھی مانتے ہیں داتا صاحب کو۔ داتا صاحب سے کام شروع کیا، پھر وہ ابا جی بستانی جو شیخ المشائخ ہیں اولیاء کے طائفہ کے اندر، ان کو برا بھلا کہا۔ پھر شاہ نقش بند کو کا مذاق اڑایا، نقش بندیوں کے پیر و مرشد کا۔ پھر خواجہ نظام الدین اولیاء پر کفر کے فتح لگوائے، پتہ نہیں وہ کس نے لکھ دیا ان کے بارے میں، چشتی رسول اللہ والا واقعہ، انہوں نے خود تو لکھا ہی نہیں۔ ان کو بھی کافر و مشرک بنا دیا، تمام چشتیوں کو، بلکہ تمام اہل سنت کو جو ان کو ولی اللہ مانتے ہیں۔ اور پھر غوث پاک تک پہنچا کہ یہ بیڑا کیسے تار سکتے ہیں۔ بھائی کرامت اللہ کی قدرت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنے مردے زندہ کیے، حضرت عزیر کو نہیں زندہ کیا 100 سال کے بعد، قرآن کریم میں موجود نہیں ہے۔ حضرت عزیر کو اللہ نے 100 سال کے بعد زندہ کیا، تو جو اللہ 100 سال کے بعد عزیر علیہ السلام کو زندہ کر سکتا ہے، وہ بیڑا بھی اتار سکتا ہے۔ غوث پاک نے خود تو نہیں اتارا، غوث پاک نے تو دعا کی اللہ کی بارگاہ میں۔ ولی تو اللہ کی بارگاہ میں درخواست کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا مظاہرہ کرتا ہے، اس کو کرامت کہا جاتا ہے۔ کتنی ایسی چیزیں ہوئیں۔ اس نے وہ کفار والی بات کی، کافروں نے کہا یہ ہڈیاں بسیدہ ہو جائیں گی تو پھر ان کو اللہ کیسے زندہ کرے گا۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس نے ایجاد کیا ہے، بغیر نمونے کے انسان کو پیدا کیا ہے، اب تو نمونہ قائم ہو چکا ہے، اب تو اس کو دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ نمونہ موجود ہے، اجزاء موجود ہیں، اجزاء مادہ کے ضائع نہیں ہوتے، انہی اجزاء کو پھر زندگی دینی ہے، ان میں حیات پیدا کرنی ہے، کوئی مشکل نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ پھر وہ صحابہ کو گالیاں دینے لگا۔ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جتنے خشکی کے ملک حضرت عمر نے فتح کیے، اتنے ہی سمندر حضرت امیر معاویہ نے فتح کیے۔ یہ وہ صحابی رسول ہیں، اور حضور نے ان کے لیے دعا کی۔ حضرت امیر معاویہ کے لیے حضور نے دعا کی۔ پھر صحابہ میں اجتہادی اختلاف پیدا ہوا، جو لڑائی پر منتج ہوا، لیکن وہ مخلص تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ کی شہادت کے بعد ان کے بیٹے امام حسن جو ان کے خلیفہ تھے، انہوں نے صلح کر لی امیر معاویہ سے۔ اب اگر ہم حضرت حسن و حسین کو جنتی نوجوانوں کا سردار مانتے ہیں تو پھر ہمیں ان کا فیصلہ بھی ماننا ہے۔ اگر نہیں مانتے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ جنت میں کوئی نہیں جانا۔ ہاں جی، ہمارا کوئی اور سردار ہے، وہ نہیں ہے۔ اگر وہ سردار ہیں تو انہوں نے امیر معاویہ کی بیعت کی، ان کو امام عادل مانا۔ مدینہ شریف سے جا کے صلح تو پہلے ہو چکی تھی، پھر مدینہ شریف سے دمشق جا کے اللہ رؤوس الاشہاد بہت بڑے اجتماع میں بیعت کی امام حسن نے۔ امام حسین کے بارے میں کہا گیا کہ آپ بھی بیعت کریں، تو آپ نے فرمایا میرے امام نے جب کر لیا تو میں پیچھے رہ گیا ہوں کوئی؟ میرے امام حسن نے جب بیعت کر لیا ہے تو میری بیعت بھی اس کے اندر آ گئی ہے۔ دونوں شہزادوں نے بیعت کی، اور وہ امیر المومنین کہتے رہے جس کو یہ گالیاں دیتا ہے۔ ہمارے کئی سنی بھی بیوقوف امیر معاویہ کو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ بھائی جب ان کی اولاد نے صلح کی، مولا علی کی اولاد نے صلح کر لی، تو ہم کون ہوتے ہیں صلح نہ کرنے والے؟ پھر ساری زندگی صلح رکھی۔ امام حسن 9 سال رہے، 9 سال امیر المومنین کہتے رہے، وظائف آتے تھے، ہدیے آتے تھے، تحفے آتے تھے، امیر معاویہ کی طرف سے قبول کرتے تھے۔ کبھی نہیں کہا یہ ظالم ہے میں نے نہیں کرنا۔ یزید کا تو انہوں نے نہیں قبول کیا۔ یزید نے کہا حضرت امام حسین سے کہ آپ یہ تہران کے علاقے آپ کو دے دیتے ہیں،
یہ بڑے سرسبز و شاداب علاقے ہیں، یہاں پر تو خربوزہ بھی اتنا اتنا موٹا ہوتا ہے، پھل بڑے بڑے اچھے ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جب تمہارا کردار درست نہیں ہے تو پھر میں کیسے تم سے کوئی ہدیہ تحفہ قبول کر سکتا ہوں؟ آپ نے نہیں بیعت کی، امیر معاویہ کی ہے۔ اب یزید کی وجہ سے سب کو برا کہنا یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ حضرت عثمان غنی بھی بنو امیہ میں سے ہوئے ہیں، اور بھی بنو امیہ میں بڑے بڑے صحابہ ہوئے ہیں جن کی خدمات ہیں۔ کچھ لوگ ہر قبیلے میں غلط ہوتے ہیں، بنو ہاشم میں بھی بڑے بڑے اچھے لوگ ہوئے، لیکن ابو لہب جیسے کافر بھی ہوئے۔ بنو ہاشم کے اندر پانی پلاؤ تھوڑا۔ تو ایک آدمی کی برائی کی وجہ سے سارے قبیلے کو برا کہہ دینا، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ پھر وہ حضور نبی کریم تک پہنچا، کہنے لگا کل کا شوکرا ہمیں دین سمجھائے گا، کل کا شوکرا یہود نے کہا۔ یہود نے کوئی نہیں کہا، ہم نے کہا کہ یہ تیرے پیٹ کی گھڑی ہوئی بات ہے، تیرا اپنا گند ہے۔ کل کا شوکرا جو تو نے حضور کو کہا ہے، کل کا شوکرا کتنی بڑی توہین ہے۔ کل کا شوکرا کسی جج کو کہے دیکھو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، یا کسی افسر کو کہیں کل کا شوکرا، پتہ چل جائے گا ہوتا کیا ہے۔ حضور سید العالمین کو، خیر البریہ کو، اللہ تعالیٰ کے محبوب اعظم کو اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شانوں والے اللہ کے حبیب کو کہنا کل کا شوکرا، یہ کتنی بڑی گستاخی ہے۔ ہم نے اس سے کہا ہے کہاں یہ ادھرے کا ہے، بتاؤ ثابت کرو، نہیں ثابت کر سکا۔ اب 295 سی لگتا ہے۔ وہ سوشل میڈیا پر حضور نبی کریم کی شان میں گستاخیاں کر رہے، ابراہیم علیہ السلام کو بھی اس نے کل کا شوکرا کہا، بالکل سوشل میڈیا پر موجود ہے۔ پھر اس نے کہا توحید بیان ہو جائے تو پیغمبر فرشتہ بزرگ کوئی شے ہی نہیں۔ بتاؤ بھائی توحید بیان ہو جائے تو محمد رسول اللہ ختم ہو جاتا ہے؟ کیوں جی؟ بتاؤ نا مجھے، بات کرو۔ توحید بیان ہو جائے تو پیغمبر ختم ہو جاتا ہے، پھر اس کی شائعیت ختم ہو جاتی ہے۔ توحید تو یہ ہے کہ اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں، لا الہ الا اللہ۔ یہ تو نہیں کہ اللہ کے سوا نہ نبی ہے، نہ فرشتہ ہے، نہ کوئی بزرگ ہے۔ اللہ کے سوا سب کچھ ہے، زمین بھی ہے، آسمان بھی ہے، تارے بھی ہیں، چاند بھی ہے، عرش بھی ہے، فرش بھی ہے، ماں باپ بھی ہے، اولاد بھی ہے، بھائی بہنیں بھی ہیں، اولیاء بھی ہیں، اوپر صحابہ بھی ہیں، پیغمبر بھی ہیں، فرشتے بھی ہیں، سب کچھ ہیں۔ آپ ذمہ دار ہے کل قیامت کو۔ میں نے بڑھاپے میں، میرا مشین پر چل رہا ہے دل میرا ڈیڈ ہے، 15% زندہ ہے، باقی سارا ڈیڈ ہے، مشین پر چل رہا ہے۔ تو میں بیماری کے باوجود اس لیے نکلا کہ کوئی نکل نہیں رہا تھا، نکلنا ضروری تھا۔ بر علمی ناطقہ تو ہم نے اس کا بند کیا محاسبہ۔